امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے قائد اعظم کی سٹوری ابھی سنی، کہانی سنی، تو تین چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ خودداری یعنی کہ بچوں سیلف رسپیکٹ، جب بادشاہ نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے، بنا جھگڑے کے، بنا لڑے ہوئے، بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ان کی ایک خودداری ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا گور بھائی نے بھی کہ خود شناخت، اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے ہم سب کو کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اور اقدار، ویلیوز، ان کا احترام۔ تو اسی کے اوپر ہم پھر آگے بھی چلتے ہیں بچوں، اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمارے قائدین کی صلاحیتیں تھیں یہ ہماری زندگیوں میں کیسے آ سکتی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے چلے جائیں گے۔ آج جو ہے ہمارا 14واں سیشن ہے، 2 اکتوبر کی تاریخ ہے، نیا مہینہ بچوں شروع ہو چکا ہے، سفر 24 تاریخ ہو گئی ہے، کم و بیش 5-6 دن رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سیشن بہت زیادہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں، ان کی محبت کے متعلق، اور ان کے اوپر جو ہے درود شریف کے متعلق ہے۔ کافی ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پچھلے سیشن کی آج بھی ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے، لیکن بہت زیادہ بات کریں گے آج سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ سے محبت کے متعلق اور آپ سے تعلق کے متعلق۔ تو بچوں بات ہو رہی تھی علم کی اور عمل کی، اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اب آگے کہ یہ عمل ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا۔ اور آج ہاتھی کی کہانی میں بھی ہم نے سنا کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کی توجہ ہم چاہیں گے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے بہت ساری اسٹرینتھس، بہت سارے خصوصیات رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کمزوریوں کو جاننا اور ان پہ قابو پانا ہوتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان سے مدد لے کے پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہم بیلنس کرنا سیکھ لیں، اگر ہم یہ بات کو سمجھ جائیں، تو اس کے بعد زندگیوں کے اندر ایک نکھار آ جاتا ہے، زندگی کے اندر ایک وہ عمل آتا ہے جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اب یہ جو ہم نے کردار کی بات کی کہ کردار ہم نے سیکھنا ہے، تو اس کردار میں اور اپنی بات کے اندر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو مقصود ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جس کے اوپر آپ، جس حدود میں اگر آپ رہیں گے تو آپ جو ہے وہ اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے بھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پیارے بچے، جو ہم بہت ساری کہانیاں سن رہے ہیں، گوہر بھائی کی کہانیاں بھی ہیں جو کہ اینیمیٹڈ، تھوڑی سی اینیمیشن ہوتی ہے اس کے اندر، اور بہت ساری کہانیاں ہم صحابہ، پیغمبروں کی سن رہے ہیں۔ ان کے اندر مسلسل ایک بات آ رہی ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے رک جانا ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے بچوں، اس کے اوپر ہم نے آپ کو ایک بہت شاندار حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس لیے کہ جب ہم اللہ کی حدود میں رہیں گے، یعنی اللہ نے بتایا جو وہ کرنا ہے، جس سے منع فرما دیا اس سے رک جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ تو اللہ کا جو ہے اس میں جب ہر کام کے اندر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، توجہ رہے گی اللہ کی طرف، تو خود بخود زندگیوں کے اندر وہ کام کرنا آسان بچوں ہو جائیں گے جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے رکنا آسان ہو جائے گا جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کون سے کام میں اللہ خوش ہوتے ہیں، ہم یہ بات کرتے چلے آئے ہیں، لیکن آج ہم اسپیسیفکلی بہت خصوصی طور پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم مختلف اذکار کا تذکرہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ بار بار دہراتے بھی رہتے ہیں تاکہ یاد رہے، اور بار بار یاد کرنے سے یہ چیزیں زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور ہمیں بچوں نے بہت شاندار رسپانس ملا، بہت اچھا بچوں کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے، جو کہ سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ بچوں کے جو کام ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا، آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ کس قدر
مستقل مزاجی کے ساتھ اور کس قدر جو ہے فکر کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ آپ کی مستقل مزاجی اور فکر کو قبول کرے. اور جو بچے نہیں کر پا رہے، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اب سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو جو ہم نے آپ کو اذکار بچوں بتائے ہوئے ہیں ان کو ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس سیدھے راستے کی دعا جو ہے ہم نے کم از کم رات کو سوتے وقت 3 بار، اور دن میں بھی اگر ہمیں اٹھتے بیٹھتے یاد آ جائے تو پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلاتے رہیں. 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے. آج کچھ بچوں نے ہمیں بتایا کہ وہ پہلا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی، اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی، سبحان اللہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھنا ہے ہم نے. استغفار پڑھنا ہے، اور اس پہ خصوصی طور پہ کوشش کریں بچوں کے فجر کے وقت پڑھیں، اور اگر تہجد میں اٹھ جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا وقت ہے استغفار پڑھنے کا. تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے ہمیں. پچھلے ہفتے سے بچوں ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا درود شریف کا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے جس میں سب سے پہلی چیز ذہنوں میں جو آتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اس مہینے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. دو اس کے اوپر مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اس مہینے کی نسبت ہے تو اس مہینے کے حوالے سے ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو درود شریف کی جو ہے ہم نے کثرت کرنی ہے. عامر عثمان صاحب کا اگر آپ نے پروگرام پچھلے دفعہ بچوں سنا ہو تو اس میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ ہم نے اسی مہینے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ سکیں. ویسے تو پورا سال ہی پڑھتے رہنا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر عادت ہو جائے گی تو آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور خصوصی طور پہ ان دنوں میں عادت ہو جائے گی تو ربیع الاول میں بچوں بہت آسانی سے آپ درود شریف کی عادت بنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو راستے میں درود شریف کا ورد کرتے جائیں، واپس آ رہے ہیں تو درود شریف کا ورد کرتے ہوئے واپس آئیں. اسی طرح سے واک پہ جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں تو درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. اور ایک چھوٹا سا درود شریف جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ مسنون درود ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ ہم نے سلائیڈ جو ہے ایک اپلیکیشن سے لی ہے جس کے اندر تمام مسنون درود شریف اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم چہل درود بھی کہتے ہیں. 40 درود شریف جس کے اندر دیے ہوئے ہیں. تو یہ چھوٹا سا درود شریف ہے جو کہ اگر ہم یاد کر لیں تو یہ بڑی جلدی اور آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، اور ہم بہت زیادہ مقدار میں پڑھ بھی سکتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد اگر یہ یاد ہو جاتا ہے تو اس کو دہراتے رہیے. ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ سلائیڈ آپ سے شیئر کر لیں تاکہ آپ کو یہ درود شریف یاد ہو جائے. تو وہ درود شریف ہے وصلی اللہ علی النبی الامی. تو یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی. دیکھیں کتنی جلدی یہ پڑھا جاتا ہے، کتنا سہل آسان درود شریف ہے. اور یہ کوشش ہم کریں گے کہ ہم اس کو مسلسل اپنی زندگیوں کے اندر شامل رکھیں. پیارے بچوں، اب بات کرتے ہیں کہ درود شریف کے فضائل کیا ہیں. درود شریف ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی لے کے آتا ہے. ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم نے وہ کردار ڈیولپ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، وہ چیزیں لے کے آنی ہیں جو کہ ہمیں بہت آگے لے کے جائیں گی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے ایمان والو، یعنی کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو دو چیزیں ہیں، یعنی کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. دو چیزیں ہو گئیں کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام دونوں بھیجنے ہیں. اسی سلسلے میں بچوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک اور حدیث جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر درود بہت کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کتنی تعداد میں پڑھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آپ کا جی چاہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی جو ذکر ہے اس کے اندر 1/4 یعنی کہ 1/4 25% کر دوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے اس کا، لیکن اگر بڑھا دیں یعنی کہ اس سے بھی زیادہ کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نصف کر دوں یعنی کہ آدھا 50% کر دوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر بڑھا دیں تو بہتر ہے. تو پھر صحابی رسول نے عرض کیا کہ میں 2/3 کر دوں یعنی کہ 2/3 67% کر دوں؟
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن بڑھا دیں تو پھر بہتر ہے۔ اب یہ صحابی سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت ہی میکسیمم، بہت ہی زیادہ درود شریف کی بہت ہی کثرت کرنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر پھر ایک خوشخبری آئی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کی تمام فکروں کی کفایت کی جائے گی، یعنی کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کی پریشانی کی جو ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا، ان کو سنبھال لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کی جو ہے آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کی کثرت سے اگر کوئی پریشانی آئے گی بھی تو پہلی تو بات ہے کہ پریشانیوں کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پریشانیاں آنا جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ڈھارس دیے رکھیں گے، اس کے اوپر تسلی رہے گی اللہ کی طرف سے، اور ثابت قدم آپ لوگ رہیں گے۔ تو بچوں دیکھا، یہ ایک وہ کردار کے اندر چیز ہم نے پیدا کرنی تھی کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کے اوپر سٹینڈ کیسے لے سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت تسلی ہوگی دل کو کہ میں تو بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آتی بھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اعتماد رہے گا، آپ کے اوپر کوئی پریشانی بھی آئے گی تو اس کو سنبھالنا، ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ بچوں، امید ہے کہ آپ بہت کثرت سے درود شریف پڑھا کریں گے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں گے۔ تو بچے ہینڈ ریز کرتے ہیں کہ کون کون بچے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 3 بچے جو ہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیا، اور امید ہے کہ جو باقی پارٹیسپینٹ ہیں سب کے سب ماشاءاللہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ اس کا نور بچوں آپ سب کے دلوں میں اتار دے، اور اس کا نور ہم سب کو بھی عطا کر دے۔ تو اس کے لیے والدین کو میں متوجہ کروں گا کہ اس کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق سے ریلیٹڈ سے جو متعلق بات آتی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آئی تھیں کہ ان کو شکر ادا کرنا تھا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلح لی فی ذریتی، یہ قرآن پاک میں آیا، جس کا مطلب ہے کہ میرے بچوں کے اندر سرایت کر دیں کہ وہ اصلاح والے ہو جائیں، وہ نیک کاموں والے ہو جائیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے خود سے نیک کام کیا کریں۔ تو والدین سے استدعا ہے کہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بچوں کے اندر وہ ایک اصلاح خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ پھر آہستہ آہستہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ خود بخود اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ دعا بھی انشاءاللہ آج ہم آپ سے شیئر کر لیں گے، اور خصوصاً والدین کے لیے کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں تاکہ بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو سکیں۔ بات چل رہی ہے ابھی بھی ہماری درود شریف کے متعلق، تو اس کے اوپر ایک اور حدیث آپ سے شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کائنات کا مالک بچوں، آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، وہ 10 مرتبہ آپ کے اوپر درود شریف بھیجیں گے، اور اس پہ اس کی 10 خطائیں بھی معاف ہوں گی، یعنی کہ 10 اس کی مسٹیکس، اس کی غلطیاں بھی معاف ہوں گی، تو گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ تو کتنا آسان کام ہے، اور ہم نے چھوٹا سا درود شریف بھی شیئر کیا تھا۔ اگر ہم یہ پڑھیں تو اس کے ہمیں کتنے زیادہ فائدے نصیب ہوں گے جو کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی سلسلے میں ہماری اگلی حدیث ہے جس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 ٹائمز، 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت آپ اسکول سے بھی آ چکے ہوتے ہیں، اس میں 10 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا، اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کی وجہ سے 80 ایئرس، 80 سال کی گناہ معاف ہوں گے اور عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بچوں 10 منٹ کا عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا، کہ آپ کا ایک تو تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا، اور پھر آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی۔ جب تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے بچوں، تو پہلی چیز جو زندگی میں آتی ہے کہ ہم ان جیسی زندگی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، پھر ان پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج سے بچوں جو ہمیں گوہر بھائی سنتیں بتا رہے ہیں، پانی پینے کی،
جاگنے کی، بیت الخلاء جانے کی، اس میں اب آپ ذہن میں یہ رکھا کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اس طرح سے کرتے تھے، تو ہم انہی کی پیروی میں، انہی کی تقلید میں ہم بھی یہ کام کریں گے، تو ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں محبت بھی بڑھے گی، اور ہماری زندگی کے اعمال آہستہ آہستہ، یعنی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر آ جائیں گے۔ تو بچوں یہ چیز ہمیں اپنی زندگی کے اندر لے کے آنی ہے، اور جب آپ یہ لے کے آئیں گے تو باقی جو آپ کے جو صلاحیتیں ہیں جو کہ زندگی کے اندر ہونی چاہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ تمام کی تمام آ جائیں گی، جن میں بہادری ہے، خود اعتمادی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگلی سلائیڈ میں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ سب کی سب آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ محبت کرنی ہے، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور شوق سے سیکھیں گے، مطلب یہ نہ ہو کہ والدین جو ہے ہمیں کہتے رہیں، پیرنٹس کہتے رہیں، پھر ہم وہ کام کریں، نہیں، ہم نے خود سے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے لیے وہ اتنی زیادہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور پھر فرشتے جو ہیں ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کائنات کی، یعنی کہ اس ورلڈ کا جو ایک پورا میکانزم ہے جس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس کا حصہ بن جائیں گے جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اوپر آئیں گے، ان کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں گے، تو آپ اس پورے نظام کا حصہ بن جائیں گے جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور یہ ایک واحد عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ خود ہمارے مالک، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے رب جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑی بچوں نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور بچوں جب یہ ہوگا تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تو بچوں یہ نیت انشاءاللہ آپ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو اس پہ آپ ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیے گا کہ درود شریف تو پڑھنا ہی ہے، لیکن کیا آپ اس نیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اچھے سے آ جائے، اور ہم ہمیشہ ان کے کاموں پہ، ان کے بتائے ہوئے کاموں پہ آسانی کے ساتھ پھر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جتنی محبت بڑھے گی عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بچوں یہ وہ کام ہے جو کہ ہم نے کرنے ہیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کون سے کام نہیں کرنے اور کون سے کرنے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو کرنے ہیں، جو نہیں کرنے وہ پھر آگے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے خیر کی دعا کرنی ہے ہر کام سے پہلے، تحفے تحائف دیتے رہنا ہے۔ اس پہ آج مجھے ایک دلچسپ بات پتہ چلی کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ضرور دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر تمہیں درود پڑھنا ہے میرے اوپر تو تم اس طرح سے پڑھ سکتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود شریف ہے بچوں جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو ان صحابی نے دوسرے صحابی کو بس اتنا بتایا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو دیکھیں تحفہ دینا کتنا آسان ہے اسلام کے اندر، اور اس سے ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ سلام کی عادت ڈالیں بچوں، جب بھی کہیں پہ جائیں کوشش کریں کہ پہلے سلام کیا کریں، اور سنت کے مطابق روزانہ کام کریں۔ اب سنت کے مطابق کام کرنے میں ہمیں ذہن میں رہے اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمارے لیے بہت پیارا طریقہ ہے، اور آس پاس ہمارے جتنی جاندار چیزیں ان سب کا خیال رکھیں۔ اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا بچوں کہ اللہ کے نبی اپنے ارد گرد جتنی چیزیں ہوتے تھے ان سب کا خیال رکھتے تھے، گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ایسے کام کرتے تھے جیسے گھر والے کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ محنت کرتے تھے، یعنی کہ گھر میں محنت سے کام کرتے تھے جیسے کہ باقی گھر کے افراد بھی کرتے تھے۔ تو جب ہم اس خیال کے ساتھ کہ ہمارے ارد گرد جتنے جاندار ہیں، جس میں ہمارے اپنے گھر والے بھی شامل ہیں، پھر اس کے اندر پودے بھی ہیں، پھر جانور بھی ہیں جو کہ موذی جانور نہ ہوں، ان سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور آس پاس جو بھی
کمزور ہوں ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، اور اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کوئی بیمار ہوتے تھے ان کی بیمار پرسی کرتے تھے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی کھانا بنا کے دے دیتے تھے، ان کے جو ہے باقی کام کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کی زندگی میں ایک آسانی آتی تھی۔ اور سب سے اچھے طریقے سے ملنا ہے بچوں، ہمارے نبی بہت اخلاق کے ساتھ ملتے تھے، خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، یعنی کہ جب وہ کسی سے ملتے تھے تو اس بندے کا دل موہ لیتے تھے، اس انسان کا دل متوجہ ہو جاتا تھا، اور اگر وہ دشمن بھی ہوتا تھا تو آپ کا دوست بن جاتا تھا۔ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سب کے ساتھ ملنا ہے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا بچوں، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے چھوڑنی ہے بچوں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے مذاق نہیں اڑانا، اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں تکبر ختم ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے غرور ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، تو دیکھتے ہیں آگے۔ دوبارہ والدین کی توجہ بہت جلدی کے ساتھ، کہ یہ تمام اعمال بچے جو کریں گے وہ والدین کی نگرانی میں کریں گے، اور والدین ان کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں ہمیں آپ کی زندگی کے اندر لے کے آنی ہے، اور آپ کسی بھی قائد کسی بھی لیڈر کے متعلق سنیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، اور لیڈروں سے بڑھ کے کسی بھی اللہ کے نیک انسان کی بات سنیں گے ان میں بھی آپ کو یہ ملیں گی، اور ان سے بڑھ کے صحابہ، اور پھر ایونچولی آخرکار ہمارے جو پیغمبر ہیں، اور جن میں سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حیات طیبہ میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ امید ہونی چاہیے، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، محنت خوب کرنی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو ایک سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بتائی نا، محنت سے کام کرتے تھے، یعنی کہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتے تھے، اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ کیا اور اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، کام مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اور خود شناسی، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے قائد اعظم کی بھی اگزامپل دی، مثال دی کہ کیسے خود شناسی آتی ہے، جو کہ گور بھائی کی کنگ والی بات آئی تھی کہ خود شناسی لے کے آنی ہے، اور بلند فکر، یعنی کہ سب کے متعلق سوچنا، اپنے متعلق نہیں سوچنا، والدین، فیملی، ملک، بلکہ پوری کائنات کے متعلق، کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ خیر لا سکتے ہیں، آسانیاں لا سکتے ہیں، اور اپنی شناخت پہ اعتماد، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ آپ کو اپنے دین ملت کے جو ہے شناخت، اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم فخر کا لفظ جو ہے وہ یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو صحیح حرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب وقت ہوتا ہے پیغمبروں کی کہانیوں کا۔ بچوں یہاں پہ ہم نے وہ بہت سارے کام سیکھے جو کہ ہم پیغمبروں کی حیات طیب کے اندر تھے، اور وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی آ جائیں، اور بہت سارے ایسے کام ہم نے دیکھے جن کی وجہ سے اس وقت کے لوگوں کو نقصان ہوا، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کریں، اور ان سے جو نقصان ہے ان سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دیں۔ تو پیارے بچوں، پہلا واقعہ ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کا سنا تھا، اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، کیونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور فرشتوں تک پہ انسان کو فضیلت ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک ایسی ڈونٹس، ایسی چیز کا پتہ چلا تھا جو نہیں کرنی اس کہانی کے اندر، کہ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے کہانی سنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے متعلق، اور یہاں پہ بھی ہمیں تین باتیں پتہ چلی تھی اس کہانی کے اندر جو نہیں کرنی ہم نے۔ غصہ نہیں کرنا، غصے سے بچنا ہے، حسد، جیلسی، اس سے بچنا ہے ہم نے، اور کرنے والا کام اس کے اندر یہ تھا کہ نیک عمل کرنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، اور برے لوگوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا اس کہانی سے کہ کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ تیسری کہانی بچوں ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی سنی تھی، اس کے اندر بھی نیک لوگوں کی صحبت کے اوپر بات آئی، اور پھر دو کاموں کا حکم دیا، اور یہ دونوں باتیں ہمیں معلوم ہے، اب اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ تسبیحات تھی، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح تھی، اور دو کاموں سے منع فرمایا تھا۔ وہ کون سے کام تھے بچوں؟ ایک تھا تکبر، اور ایک تھا شرک، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اور تکبر یا غرور سے بچنا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام کی کہانی آئی تھی، تو پتہ چلا کہ دو چیزیں ہم نے وہاں پہ سیکھی تھی، ان کے حیات کے اندر دو چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ
اللہ ताला ने उनका तज़किरा कुरान पाक में भी किया। एक उनकी सच्चाई थी और दूसरा वो सब्र करने वाले थे। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देते हैं कि आपने हमें लिख के भेजना है कि पैगंबरों की जिंदगी के अंदर वो कौन सी आदात थी जिनका अब तक हमने तस्करा कर लिया, वो आदात हमें लिख के भेजेंगे, और कौन से ऐसे काम थे जिनसे उन्होंने मना फरमाया था। तो ये दो चीजें आपने लिख के भेजनी है कि कौन से काम करने हैं और किन कामों से हमें रुकना है। तो बच्चों ये तीन पैगंबरों की जो है हमने हिकायत या कहानियां सुनी। आज हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं कि पैगंबरों की अहमियत और उनके हकूक, और फिर ये है कि पैगंबरों में सबसे जो है वो बढ़ के पैगंबर कौन है, उनका नाम क्या है और वो ऐसा क्यों है। तो इसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। तो पैगंबरों की अहमियत के ऊपर बच्चों हमने बात की थी कि पैगंबर होते कौन है, जो कि अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, और ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। ये अल्लाह के बहुत ही पसंदीदा लोग होते हैं जिनको अल्लाह अपनी पूरी दुनिया की हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए भेजते हैं। तो ये अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, इसलिए इनको पैगंबर कहते हैं। और ये बताते हैं हमें कि अल्लाह ताला के कौन सी हदूद हैं, अल्लाह ताला ने किन चीज़ों का हुक्म दिया और किन चीज़ों से अल्लाह ने हमें रोका है। और ये वो लिस्ट है जो कि पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी, कुछ बच्चों ने हमसे शेयर किया था कि पैगंबर जो हैं वो कौन होते हैं, उनके हकूक क्या होते हैं। तो ये चूंकि हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन सरसरी तौर पे एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि पैगंबर जो होते हैं वो पाक होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, उनकी बात अल्लाह की होती है, और तमाम पैगंबरों की बच्चों में इज्जत करना है। आपको याद है इज्जत, हमने एक और भी टॉपिक हमने पढ़ा था जो था सहाबा की इज्जत करनी है। तो तमाम सहाबा की बच्चों इज्जत करनी है, तमाम पैगंबरों की इज्जत करनी है, और इनके अदब के अंदर ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा अफरात या तफरीत, यानी कि बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो कि शिर्क की तरफ ले जाए, और ना ही कोई ऐसी चीज आए जो कि उनके खुदा ना खास्ता जो है उनकी इज्जत के खिलाफ हो जाए। और नबी की तालीमात पे 100% 100% अमल करना है, और ये अकीदा रखना है कि पैगंबर की पैरवी में दोनों जहान, यानी कि हमारी इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में कामयाबियां होंगी इंशाअल्लाह अजीज। अब बच्चों सबसे अफजल नबी जो हैं वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि नबूवत का जो कमाल था उसको पहुंचाने के लिए, सबसे बेहतरीन जो नबूवत का दर्जा था उसको पहुंचाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी भी हैं। इस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो कोई नबी नहीं आएंगे। इसको हम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला की एक रिवायत जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुनी, उसके ऊपर जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले नबी जो थे उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया हो, उसको बड़ा अच्छे से सजाया हो, उसको खूबसूरत किया हो, मगर उसकी कोई एक ईंट जो है वो जगह छोड़ दी गई हो, और लोग आते हों, उस घर की खूबसूरती को देखते हों, उसकी तारीफ करते हैं, और फिर थोड़ा हैरान भी होते हों कि ये आखिरी ईंट क्यों नहीं लगाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईंट, यानी कि वो आखिरी चीज जो कि उसकी खूबसूरती को, उसकी तकमील के लिए जरूरी थी, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए जो आखिरी ईंट है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो ना सिर्फ तमाम नबियों से अफजल हैं बल्कि खातमुन नबीयीन भी हैं, यानी कि आखिरी नबी भी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद excuse me, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी जो है वो तशरीफ इस दुनिया में नहीं लाएंगे। इसके बाद हमारे पास बच्चों का काम है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं ज़ैनब फातिमा जो कि 13 इयर्स की हैं। माशाल्लाह इनकी सुन्नतें, जो सुन्नतों के ऊपर अमल है और अज़कार हैं कलमा तैयबे का और इस्तग़फ़ार का, और उसके साथ जो है इनकी नमाजें माशाल्लाह सारी पूरी जा रही हैं। इनको बहुत मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपना काम नोट करना शुरू किया था इस पीर से, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़ैनब आपका काम जो है मुसलसल हमें आता रहेगा और हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कंसिस्टेंसी, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी जो है ये खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। तो कोशिश करें बच्चों आप मुस्तकिल मिजाज रहें। कुछ बच्चे हमारे बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं, उनका हम तस्करा करेंगे अभी।
دوسرا جو ہے ماریہ بلال ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو ماشاءاللہ وہ بھی پڑھ رہی ہیں. کچھ جو ہے ان کی چیزیں یا تو مطلب کہ لکھنے میں پرابلم ہوا ہے یا ادروائز نہیں کر سکیں، تو ان سے استدعا کریں گے کہ بیٹا آپ نے جو چیزیں آپ کی نہیں ہو سکیں، جن نمازوں کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکیں یا نہیں پڑھ سکیں، کوشش کیا کریں کہ ناغہ نہ ہو اس کے اندر. ہادیہ بلال ہیں ہمارے پاس 10 سال کی، انہوں نے بھی اپنا کام شیئر کیا. ان کی بھی جو ہے کچھ نمازوں کی ترتیب صحیح نہیں رہی، تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز اور تمام سنتیں جو ہے وہ زندہ کرے، اور اذکار جو ہے ماشاءاللہ ان کے ٹھیک چل رہے ہیں، تو بہت بہت مبارک ہو ہادیہ آپ کو. اب آتے ہیں ہمارے وہ بچے جو کہ سٹار بچے ہیں، کیونکہ ان کا کام ماشاءاللہ ہمیں ہر ہفتے ملتا ہے. تو صفوان محمود ہیں جن کی عمر 10 سال ہے، انہوں نے ہمیں میسج میں بتایا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سب نمازیں باجماعت پڑھی. بہت خوب، بہت مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو مستقل مزاجی عطا فرمائے. انہوں نے ہر روز کلمہ 100 مرتبہ بھی پڑھا، تو ان کی تسبیحات پوری ہو رہی ہیں. اور سب سے خوبصورت بات جو ہمیں لگی، جو کہ ایک تھوڑا سا نئی چیز تھی، کہ درود شریف انہوں نے اس ہفتے 40,000 مرتبہ پڑھا. تو بہت بہت مبارک ہو صفوان، ماشاءاللہ آپ جو ہے پڑھتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے، کہ ہم جو ہے وہ جب 12 ربیع الاول آئے گا، جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوگا، تو پھر ہم بتائیں گے کہ ٹوٹل جو ہے وہ تمام کتنا ہوا. اس کا ہم جو ہے کہیں پہ حساب کتاب رکھ لیں گے کہ بچے جو ہے مل کے کتنا درود شریف پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں آپ لکھتے رہیے اور بتاتے رہیے. یہ ایک طرح سے ہمارا کلب بن جائے گا نا، جس میں وہ تمام بچے شریک ہوتے رہیں گے جو کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو کثرت سے پڑھ رہے ہیں. حلیمہ صدیقی ہیں، یہ بھی بہت کنسسٹنٹ ہے ماشاءاللہ، ان کے ہر ہفتے کام ملتا ہے، اور تمام ان کی سنتیں، تمام نمازیں ماشاءاللہ بہت خوب جا رہی ہیں. بہت مبارک ہو حلیمہ آپ کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے. حلیمہ کی سسٹر ہیں، بہن ہیں عفیفہ، ان کی بھی تمام نمازیں، تمام اذکار اور ان کے جو سنتیں ہیں وہ صحیح جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مزید زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذکار آپ نے لکھ کے ہمیں بھیجنے ہیں دونوں بہنوں نے، کہ اذکار آپ کون کون سے کر رہے ہیں. فاطمہ شہزاد نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس ہفتے میں 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھا. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو اور زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج ہم نے ترجمے میں بھی سنا کہ اس میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہم. فاطمہ شہزاد نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، بلکہ انہوں نے اپنی آڈیو بھی بھیجا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان کو یاد ہو گیا، اور پانی پینے کی سنتوں پہ بھی عمل کر رہی ہیں. نمازیں اور تمام جو ہے سنتوں کے اوپر ان کا 100% عمل رہا، اور چونکہ ان کا کام مسلسل بھی مل رہا ہے اور یہ عمل بھی کر رہی ہیں، تو ان کو بہت بہت مبارک ہو. یہ یقیناً ہمارے سٹار بچوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ بچے جو باقی موجود ہیں اس محفل کے اندر، آپ سب بھی سٹار بن سکتے ہیں اگر آپ بھی جو ہے ہمیں چیزیں بھیجیں، بتائیں کہ کس کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو ابھی سے، آج سے انشاءاللہ آپ شروع کر دیں. عائشہ شہزاد نے بھی ہمیں اپنا کام بھیجا اور ساتھ میں بتایا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور پانی پینے کی سنتوں پہ عمل کر رہی ہیں. ان کی بھی بہت مستقل مزاجی سے ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں. تمام نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے. انہوں نے بھی 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی آخری 4 آیات پڑھتے وقت کیا سوچا اس کے اوپر بھی لکھ کے بھیجا. اس کے علاوہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں قائد اعظم کے متعلق بھی بہت تفصیل سے مضمون لکھ کے بھیجا. ہمیشہ کی طرح اس کو ہم نے جو ہے وہ گوہر بھائی سے شیئر کر دیا تھا. انشاءاللہ جو ہے وہ اس پروگرام میں تو شاید بات نہیں ہو سکی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ تذکرہ ضرور کر لیں گے. اور جیسے ہم پروگرام کا اختتام کی طرف آ رہے ہیں، ان تمام بچوں کو بہت مبارک ہو جو کہ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا پیغام ہم تک نہ پہنچا ہو، یا پہنچا ہو تو کسی وجہ سے رہ گیا ہو. تو ان کے لیے یہ تمام سٹارز، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ کے کاموں کے اندر، اعمال کے اندر، سنتوں کے اندر، نمازوں کے اندر، تمام جتنے بھی آپ کے اعمال چل رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر مستقل مزاجی عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے. اور ہم سب جو اس کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے بچوں، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں کچھ کنسیپٹس کے اوپر، کچھ ہیبٹس، عادات کے اوپر، کچھ اچھے بیہیویئرس کے اوپر، اور مائنڈ فل ہونے کے اوپر. تو مائنڈ فل ہونے کے اوپر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں جلدی سے واپس سلائیڈ کے اوپر جاتا ہوں.
اور اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھ پاتے ہیں تو اس میں آپ نے ہمیں ایک بات بتانی ہے جو کہ ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز رکھا ہوا ہے. اس وقت جو سلائیڈ بچوں آپ کے سامنے ہے اس میں کچھ حروف غلط لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سا حرف اس کے اندر غلط ہے جس کو ہم نے درست کرنا ہے. تو یہ مائنڈ فلنس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب بڑے بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے 15 سال اور اس کے اوپر. عامر عثمان صاحب سے استدعا ہے کہ وہ جو ہے پروگرام کو شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.